السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم حاذق، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے آنکھ کا پودا یا آنکھ کا پودا۔ اس کو آکھا، آکون اور مدار بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے ہر حصہ میں پیدا ہوتا ہے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں جب لوگوں کی تیزی سے سارے پودے کملا جاتے ہیں، آنکھ کا پودا ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے پتے یا شاخ کو توڑنے پر سفید گاڑھا دودھ نکلتا ہے جو آنکھ کا دودھ یعنی شیر مدار کہلاتا ہے۔ یہ دودھ اور اس پودے کے پتے، پھول اور جڑ دوا کے طور پر کام آتے ہیں۔ اس پودے کو جلا کر اس سے خار بھی نکالا جاتا ہے جو نمک مدار کہلاتا ہے اور دواؤں میں کام آتا ہے۔ آنکھ کا دودھ داد کی بہت اچھی دوا ہے۔ جو داد پرانا ہو گیا ہو اور کسی دوا سے بھی اچھا نہ ہوتا ہو، اسے کپڑے سے کھجا کر یہ دودھ لگا دیا جائے۔ اس کے لگانے سے تکلیف ضرور ہوگی، یاد رکھیں کہ اس کے لگانے سے تکلیف آپ کو ضرور محسوس ہوگی۔ ہو سکتا ہے سوجن ہو سکتا ہے جلن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو اس جگہ میں زخم پیدا کر دے، لیکن ایک ہی بار کے لگانے سے داد اچھا ہو جائے گا۔ اگر ایک بار کے لگانے سے اچھا نہ ہو تو چند روز چھوڑ کر ایک بار پھر لگائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لگانے سے تکلیف ضرور ہوگی، وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور اسے احتیاط سے لگائیں۔ یہ ایک زہریلی چیز ہے، اس کو صرف بیرونی طور پر استعمال یعنی آنکھ کے دودھ کو صرف بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایک زہریلی چیز اور ایک زہریلی دوا ہے۔ اس کو اپنے آنکھوں کو، جلد کے اس حصے کو بالکل نہ لگائیں جہاں پر اکثر اوقات یہ چہرے میں داد وغیرہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو برائے کرم اپنے آنکھوں کو اس سے بچائیں اور چہرے کے اس حصے پر بالکل نہ لگائیں جہاں پر کہ آنکھوں کے قریب داد ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوا سے آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ یہ ایک تیز اور زہریلی دوا ہے، یہ صرف بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ وہ داد اگر آپ کے آنکھوں سے دور ہے، آپ کے چہرے سے ہٹ کر یعنی آپ کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے کسی اور حصے میں ہے، تو وہاں پر آپ آنکھ کے دودھ کو داد میں بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت مفید اور اچھی چیز ہے۔ جب کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو اس داد میں تو وہاں پر یہ لگایا جا سکتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں احتیاط لازم ہے کیونکہ ایک زہریلی دوا اور تیز دوا ہے جس سے سوجن بھی ہو سکتی ہے اور زخم بھی ہو سکتا ہے اور ضرور آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، لیکن یہ مفید ہے، داد میں یہ بہت مفید ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ آنکھ کے دودھ سے نسوار یعنی ہلاس بھی بنائی جاتی ہے، جس کے استعمال سے بند زکام کھل جاتا ہے اور اس کے وجہ سے درد سر وغیرہ کی شکایت ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہے، ایرینا یعنی جنگلی اوپلے کی راکھ لے کر اس کو یعنی جنگلی اوپلے لے لیں کہیں سے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ بنا لیں اور اس راکھ کو 3 بار بھگوئیں، شیر مدار یعنی آنکھ کے دودھ میں 3 بار بھگوئیں اور سکھا لیں۔ اس کے بعد باریک پیس چھان کر شیشی میں رکھ چھوڑیں۔ جب ضرورت ہو تھوڑی ہلاس سونگھیں، اس سے چھینکیں آئیں گی، رطوبت بہنے لگے گی اور بند زکام کی وجہ سے جو درد سر ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا۔ اس ہلاس کے سونگھنے سے آدھا سیسی یعنی درد سر اور شکی کا درد بھی جاتا رہتا ہے۔ آنکھ کا پتا تلوں کے تیل سے چپڑ کر گرم کریں اور اس کو گٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں جوڑوں کے اوپر باندھیں۔ چند بار کے باندھنے سے سوجن اور درد دور ہو جائے گا۔ بہت مفید اور اچھی چیز ہے، اس کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کہ پرانے درد ہوتے ہیں، خاص کر بوڑھے بڑوں کے جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، تو ان کو آپ یہ مشورہ دیں اور اپلائی کریں، انشاءاللہ اس کو آپ مفید پائیں گے، بہت اچھی چیز ہے۔ آنکھ کا پھول معدے کو طاقت دیتا، بھوک لگاتا اور بادی بلغم کو دور کرتا ہے، یعنی یہ معدے کے امراض اور کھانسی وغیرہ میں
اور دمے کی تکلیفوں میں بہت مفید پایا جاتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آک کے پھول کو آپ بطور دوا کئی نسخوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے ایک نسخہ بتانے والا ہوں، وہ نوٹ کیجئے۔ اس لیے مختلف چورنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آک کے بنا کھلے پھول، یاد رکھیں بنا کھلے پھول بہت مفید ہوتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کھلے ہوئے پھول اتنے مفید نہیں ہوتے، اور بنا کھلے پھول ان کو سایہ میں خشک کر لیں، دھوپ میں نہیں۔ دھوپ میں کریں گے تو ان کا اثر کم ہو جائے گا۔ بنا کھلے پھول، سونٹھ، اجوائن اور کالا نمک چاروں برابر وزن لے کر باریک پیسیں اور پانی میں گوندھ کر چنے برابر گولیاں بنا کر رکھیں اور ضرورت کے وقت 1-2 گولی کھائیں۔ اب آتے ہیں آک کی جڑ کی طرف، اس سے کیا فائدے ہیں۔ آک کی جڑ سے ایک بہت مفید نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ ہیضہ یعنی دستوں کی، شدید دستوں کی وہ بیماری، الٹی اور دستوں کی بیماری جس کو ہیضہ یعنی انگریزی میں جس کو ایلوپیتھک میں جس کو کالرا بھی کہتے ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آک کی جڑ ہیضہ میں مفید ہے۔ آک کی جڑ کا چھلکا اور کالی مرچیں برابر وزن لے کر باریک پیسیں اور ادرک کے رس میں 2 گھنٹے کھرل کر کے چنے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں، اور ہیضہ کے مریض کو ایک گولی 2 گھنٹے کے بعد دیں۔ یعنی ہیضہ ایک شدید مرض ہے، اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے میں آدمی کئی مرتبہ وہ الٹیاں اور دست اس کو آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر 2 گھنٹے بعد آپ اس کو ایک گولی دیں گے تو اس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آنکھ کا کھار، اب آتے ہیں آنکھ کے کھار کے طرف۔ آنکھ کا کھار یعنی جس کو نمک مدار بھی کہتے ہیں، کھانسی، دمہ اور گٹھیا میں مفید ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ ایک رتی شہد خالص 6 ماشا میں ملا کر چٹائیں یا پان میں رکھ کر کھلائیں۔ اگر اس طریقے سے آپ کھلائیں دن میں 2 مرتبہ کھلائیں تو یہ بہت مفید پائیں گے آپ کو، یعنی کھانسی، دمہ اور گٹھیا میں، کھانسی، دمہ یعنی بلغمی امراض میں یہ بہت مفید آپ اس کو پائیں گے، اور غذا کو بھی ہضم کرتا ہے اور بھوک بھی خوب لگاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے آنکھ کا نمک یا آنکھ کا کھار ہم کیسے بنائیں۔ اب آئیں گے میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے والا ہوں، برائے کرم اس کو نوٹ کیجئے، اور بہت آسان اور مفید ایک نسخہ ہے۔ آنکھ کے پودے کو کاٹ کر خشک کر لیں، بہتر ہے کہ سایہ میں خشک کریں۔ اگر آپ اتنا انتظار نہیں کرتے اور سایہ میں دیر سے خشک ہوگا تو آپ اس کو دھوپ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سایہ میں بہتر رہے گا۔ اس کے بعد خشک کرنے کے بعد جلا کر راکھ بنائیں، اس کو بالکل راکھ بنا لیں۔ اگر یہ راکھ 1 سیر ہو تو اس کا وزن لازم کریں، یعنی کہ 1 سیر سے مراد 1 حصہ ہو، 1 سیر ہو تو اس کو 8 سیر پانی میں گھولیں، یعنی کہ راکھ 1 حصہ ہو تو اس میں 8 گنا آپ کو پانی ڈالنا ہوگا۔ پانی میں گھولیں اور تھوڑی دیر کے بعد کئی بار ہلا کر رکھ چھوڑیں۔ صبح کو اوپر کا صاف پانی نتھار کر صاف کڑھائی میں ڈال کر پکائیں یہاں تک کہ تمام پانی جل جائے۔ پانی جلنے کے بعد کڑھائی میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہی آنکھ کا کھار یعنی نمک مدار ہے۔ اب آتے ہیں آنکھ کے تیل کی طرف۔ آنکھ کا تیل کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا استعمالات ہیں۔ آنکھ کا تیل آنکھ کے پتوں کو تلوں کے تیل میں جلا لیتے ہیں۔ آنکھ کے پتوں کو تلوں کے تیل میں جلا لیتے ہیں، اور جب پتے جل جائیں تو اس کو چھان کر علیحدہ ایک صاف برتن میں یا صاف شیشے میں رکھ لیں۔ یہی آنکھ کا تیل ہے، اور اس کو آپ بہت مفید پائیں گے۔ پھر اس تیل کو صاف کر کے بطور مالش استعمال کرتے ہیں۔ گٹھیا، درد کمر اور عرق نساء میں بہت مفید آپ اس کو پائیں گے۔ اس کو مالش کریں دن کے کئی حصوں میں، خاص کر یہ سردیوں کے موسم میں، جبکہ یہ درد بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ہمارے بوڑھے بڑوں کو۔ اکثر اوقات یہ درد ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد اور پھر یہ کمر میں درد، یہ کئی طرح کے درد ان کو بڑی عمر میں تنگ کرتے ہیں اور ان کو یہ شکایتیں رہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ دن میں کئی مرتبہ آپ اس کو مالش کرائیں ان کو، اس میں آپ مفید پائیں گے۔
वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत मुफीद और अच्छी चीज़ें हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा इंतबाह और एहतियात। इसमें एहतियात लाजिम है, जो कि मैंने आँख के दूध का जो नुस्खा बताया है, बराह करम ये एक जहरीली चीज़ है, इसको अंदरूनी इस्तेमाल बिल्कुल न कीजिए। ये अंदरूनी तरह से इस्तेमाल करना ममनू है और इसमें ये एक जहरीली चीज़ है। अंदरूनी तरह से तौर पर आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको दाद अपने चेहरे में है तो भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये सूजन पैदा करता है और खराश पैदा करता है जल्द में, और ये आपके जल्द को जख्मी भी कर सकता है। इस वजह से ये आंखों के करीब यानी चेहरे में आप गर्दन से ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल न कीजिए। गर्दन से नीचे यानी कि हाथ पाँव में या जिस्म के किसी और हिस्से में आपको दाद होते हैं तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए। एक बहुत मुफीद और अच्छा नुस्खा है, क्योंकि ये उस जगह पर काम आता है जब कोई दवा दाद में मुफीद नहीं है, कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करती, तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत मुफीद और अच्छी चीज़ है। इसके इस्तेमाल से आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन ये मुफीद चीज़ है, आपको फ़ायदा भी बहुत अच्छा होगा इसमें। तो ये इसकी एहतियात और इंतबाह थी कि इसका दूध जहरीला है, बिल्कुल उसको इस्तेमाल न कीजिए अंदरूनी तरह से, और बैरूनी इस्तेमाल में उसको लाइए। और जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे और मुफीद नुस्खे हैं। और आज के लिए इतना ही। अब आखिर में मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे वीडियो से मुतमईन हैं, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो बराह करम उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा, और हमारे मज़ीद अच्छे वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमारे चैनल में अब बहुत फीचर में बहुत अच्छे मज़ेदार और मुफीद नुस्खे, चुटके और मुफीद वीडियोस आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब दुआओं के साथ हकीम हाजिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।